اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ یتوفی الانفس دلیل توحید عقلی نمبر 5۔ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، پھر گزر چکا اللہ نے سب کی تربیت کی، اب فرمایا سارا نظام بھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ کریم پورا لے لیتا ہے روحوں کو۔ اس پر لفظ لکھنا ہے من کل الوجوہ۔ حاشیے میں تو میں نے لکھوا دیے تھے، حاشیہ بعد میں پڑھیں گے، ترجمہ کر لو من کل الوجوہ۔ حین موتہا، ان کی موت کے وقت، موتہا کے نیچے ظاہراً و باطناً، ظاہراً و باطناً، واللتی لم تمت فی منامہا، اور ان کو بھی لم تمت جو نہیں مرے، جن کی موت کا وقت نہیں آیا، یوں لفظ لکھیں جن کی موت کا وقت نہیں آیا۔ فی منامہا، ان کی نیند میں، اس پر لکھیں ظاہراً۔ ایک اور لفظ بھی اسی پر لکھوانا ہے فی منامہا پر، یعنی ہوش کھینچتا ہے نہ کہ جان۔ اب اتنے تک آیت کا کیا مطلب نکلا کہ موت کے وقت ظاہراً و باطناً، اندرونی اور بیرونی طور پر اللہ کریم روحوں کو کھینچ لیتا ہے، اور جن پر ابھی موت کا وقت نہیں آیا وہ نیند میں ہیں تو ان کی روحیں کھینچ لیتا ہے لیکن ظاہراً، اور جملہ بھی آپ کو لکھوا دیا، ہوش کھینچتا ہے نہ کہ جان۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پس بند کر دیتا ہے ان روحوں کو، التی ان روحوں کو، قضا علیہ الموت، کہ فیصلہ کر لیا ان پر موت کا، جن پر موت کا فیصلہ کر لیا ان کی روحوں کو بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي پر، وہ لکھنے ہیں ضرور آیت کے اوپر نیچے۔ بند کر لیتا ہے کا کیا مطلب؟ تصرف فی الابدان، کی طرف عود کرنے سے، اعادہ عود، استانوی رحمت اللہ علیہ۔ روحوں کو بند کر کے رکھ لیتا ہے تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے۔ روح جسم میں واپس نہیں آ سکتی کہ وہ جسم میں اپنا تصرف کرے اور جسم اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سننے کھانے پینے لگ جائے، نہ، روح واپس نہیں آ سکتی، اللہ روک لیتا ہے، جسم میں کسی قسم کا تصرف کرنے کے لیے روح کو واپس نہیں آنے دیتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور چھوڑ دیتا ہے دوسروں کو جن کی موت نہیں آئی، اخرا کے نیچے لکھ لے نیند والوں کو، اور چھوڑ دیتا ہے دوسروں کو یعنی نیند والوں کو، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، جتنے تک اس پر موت کا وقت نہیں آیا نیند کرنے والوں کی روحوں کو واپس اللہ بھیج دیتا ہے، لیکن جس پر موت کا فیصلہ کر لے یمسک، بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس سارے مجموعے کے اندر جو ہم نے بیان کیا، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں قدرت کی، آیات کے نیچے قدرت، لقوم یتفکرون، مستفیدین،
واسطے اس قوم کے فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور فکر سے کام لیتے ہوں، یعنی جو ضدی نہ ہوں ان کو یقین آ جائے گا۔ اب مولانا جو میں نے حوالہ آپ کو دکھانا ہے وہ ہے سورہ فاطر والا، شروع ہو رہی ہے 22واں پارہ۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، یہ صفحہ ہے 392، دوسری آیت۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھول دے اللہ کریم لوگوں کے لیے کوئی رحمت، دینی دنیاوی جسمانی روحانی، فلا ممسک لہا، پس نہیں کوئی روکنے والا بند کرنے والا اس رحمت کو، وما یمسک، اور جو بند کر دے اللہ، فلا مرسل لہ من بعدہ، نہیں کوئی چھوڑنے والا بھیجنے والا اس کو اللہ کے سوا، وہو العزیز الحکیم۔ اللہ بند کر دے ما یمسک، کون چھوڑ سکتا ہے؟ آپ چپ کر گئے۔ اللہ بند کر دے، جواب نہیں، جاندار جواب نہیں آیا آپ کا۔ اللہ بند کر دے تو کون اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہاں پر تو یہی لفظ ہے نا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ کریم بند کر کے رکھ دیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ کیا، تو کس کی مجال اور طاقت ہے کہ روح کو واپس جسم میں لا دکھائے؟ اب آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا اس کا، یہ جو اللہ یتوفی الانفس میں توفی ہے، یہ عموم المجاز پر محمول ہے۔ عموم المجاز آپ نے پڑھا ہوگا، ایسا معنی لینا کہ جس میں سارے افراد آ جائیں، یعنی مطلق قبض، اللہ قبض کر لیتا ہے روحوں کو، صرف ظاہراً جیسا کہ نیند میں، حاشیے کو تو دیکھیں، صرف ظاہراً جیسا کہ نیند میں، یا ظاہراً و باطناً جیسا کہ موت میں۔ بوقت موت روح کا تعلق بدن سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ نیند میں بظاہر روح قبض ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے ارادے سے حص و حرکت سلب ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ نیند کے اندر جو قبض ہے روح کا، یہ ہوتا ہے من بعض الوجوہ، اور موت کے اندر ہوتا ہے من کل الوجوہ۔ اب انفس، یہ نفس کیا ہے؟ آپ کو لکھوایا، ایک قول کے نفس اور روح مترادف ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دوسرا قول کے دونوں متغیر ہیں، نفس سے مراد عقل اور تمییز ہے، اور روح سے مراد ہے التی بہا النفس والتحرک، جس کی وجہ سے نفس ہوتا ہے اور حرکت ہوتی ہے، لیکن اصح قول پہلا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ایک اور نوٹ آپ کو لکھوایا، نفس حیات بوقت موت سلب اور جان ختم، موت کے وقت نفس حیات گیا۔ اور نمبر دو، نیند کے وقت جو ہے بوقت نیند نفس ادراک سلب ہو جاتا ہے اور نیند کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ بندے کو پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، نیند والا کوئی کیا باتیں کر رہا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، ادراک ختم ہو جاتا ہے، اور نیند کے بعد بندہ اٹھتا ہے تو یہ ادراک واپس آ جاتا ہے۔ یہ جو روایت میں آتا ہے کہ مردے کی روح واپس کی جاتی ہے تو آد روح ہوں، تو یہ خبر واحد ہے جو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، قرآن نے یہ کہہ دیا۔ اب جو بات آپ کو لکھوانی ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، وہ بڑا عجیب ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، زجر، آیا بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے بغیر کئی سفارشی؟ قل، فرما دیجئے میرے محبوب، اب اس کا جملہ لکھ لیں، ذکر موت کے بعد ذکر شفاعت۔ یہ 7 آیت میں موت کا ذکر تھا نا، اب شفاعت والا ذکر شروع کر دیا، تو ذکر موت کے بعد ذکر شفاعت۔ اشارہ ہے وہ مردوں کو شفیع سمجھتے تھے۔ آ جائیں جی، قل،
اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ اصل عبارت یوں تھی، یہ واو سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، یتخذونہم۔ عبارت کیا تھی اصل؟ یتخذونہم ولو کانوا، یہ یوں عبارت تھی، یتخذونہم ولو، یہ واو عاطفہ ہے اور اس کا معطوف علیہ معذوف ہے۔ کیا بنائیں گے ان کو سفارشی؟ ایتخذونہم شفعاء، کیا عبارت ہے؟ ایتخذونہم شفعاء، کیا بنائیں گے ان کو سفارشی؟ ولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ نہ مالک ہوں کسی چیز کے، کسی چیز کے مالک نہ بھی ہوں پھر بھی ان کو سفارشی بنائیں گے۔ ولا یعقلون، لا یملکون پر لکھنا ہے نفی قدرت، اور ولا یعقلون، اور نہ سمجھتے ہوں تمہاری پکاروں کو، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، لفظ لکھنا ہے تمہاری پکاروں کو، اور ساتھ اور لفظ بھی نفی، علم، قدرت کی بھی نفی، علم کی بھی نفی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی کے قبضے میں ہے شفاعت ساری کی ساری۔ اوپر لفظ لکھ لیں آیت کے بالکل اوپر، جسے چاہے اور جس کے لیے چاہے اجازت دے، جسے چاہے اور جس کے لیے چاہے اجازت دے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ اس کے نیچے لفظ کوئی شفیع غالب نہیں، کوئی شفیع غالب نہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اوپر لکھنا ہے وہاں بھی وہی متصرف، وہاں بھی وہی متصرف۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، زجر و شکوہ، اللہ نے ڈانٹا بھی صحیح اور شکایت بھی اللہ کر رہا ہے۔ ان کا حال بھی بڑا عجیب ہے مشرکوں کا، جب ذکر کیا جاتے اللہ کریم کا، وعدہ درا حال کہ اللہ کریم اکیلا ہے، وعدہ درا حال کہ اللہ کریم اکیلا ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی عبادت کے لائق ہونے میں بھی اشمعزت سکڑ جاتے ہیں۔ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دن ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، جو آخرت کو نہیں مانتے۔ اللہ اکیلے کا ذکر ہونا، اللہ مشکل کشا حاجت روا داتا، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں ہر وقت توحید توحید توحید۔ تمہیں تو توحید کا ایسا ہو گیا ہے بھائی۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا جو اللہ کریم کے علاوہ ہیں، من دونہی پر لکھنا ہے اشتراکن یا انفرادن، اشتراکن یا انفرادن۔ ہاں بھئی تھوڑا رخ ادھر پھیرو پرے، بس۔ کیا جملہ لکھوایا؟ اشتراکن یا انفرادن، یعنی اللہ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے یا صرف اکیلے پیروں فقیروں کا ذکر کیا جائے۔ بھئی اللہ بھی مشکل کشا ہے، پیر بھی مشکل کشا ہیں، یہ اشتراکن۔ یا صرف بھئی سب کچھ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دیتا ہے، بھئی سب کچھ جو ہے حضرت سلطان باہو دیتا ہے، بھئی یہ انفرادی ذکر یا اللہ کے ساتھ ملا کر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جائے ان ہستیوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فوراً وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ ہاں آج بڑا مزہ آیا جی، حضرت دیوار پر بیٹھے ٹھوکر لگائی، ہوم شم، گھوڑے کی طرح دیوار بھاگنے لگ گئی۔ ہاں میاں صاحب تساں جو نو منے دے وہابی، فوراً خوش ہونا۔ ہمارے حضرت صاحب کچے دھاگے کے ساتھ 16 سال کنویں میں الٹے لٹکے رہے، واہ جی واہ، الٹے 16 سال۔ آج بڑا مزہ آیا جی۔
قل اللہم، مولوی صاحب کو فیس ڈبل دو بھائی، آج بڑا مزہ آیا. قل اللہم فاطر السماوات والارض، ثمرہ ادلہ دلیلوں کا نتیجہ. قل اللہم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، تو پھر غیبانہ پکار بھی تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا عدم سے، فاطر کا معنی ذہن میں ہے عدم سے وجود ملانے والا، پیدا کرنے والا عدم سے آسمانوں کو اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے تو غیب کو اور حاضر کو. انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان. مولانا لفظ لکھ رہے نیچے، فاطر السماوات نمبر 1 قدرت کاملہ، عالم الغیب والشہادہ کے نیچے علم کامل، انت تحکموں کے نیچے روز جزا کے فیصلہ کرنے میں لا شریک. قیامت کے دن جو فیصلہ کرے گا صرف اللہ کرے گا، کسی کا اختیار نہیں ہوگا. مولانا منی تھوڑا ادھر رخ پھیرو نا اپنے پاس ہے بس. اب مولانا سامنے جملہ لکھیں، توحید میں غلطی اور گمراہی کے یہی 3 راستے ہیں. توحید میں غلطی اور گمراہی کے یہی 3 راستے ہیں. آیت نے سب کی تردید کر دی. بس اللہ توفیق دے تو مولانا سنانا ہے. یا تو لوگ پیروں فقیروں کو سمجھتے ہیں یہ بہت کچھ کرنے والے ہیں، یا سمجھتے ہیں یہ غیر اللہ بہت کچھ جاننے والے ہیں. چلو یار آج کچھ نہیں کر سکتے، قیامت میں تو ہمیں چھڑا دیں گے نا. قیامت میں تو یہ سفارش کریں گے ہم جنت چلے جائیں گے، جنت خالہ جی کا گھر ہے. یہ ٹھوکر لگائیں گے پڑک ہم جنت میں. واہ بھائی واہ. قیامت کے دن روز جزا والے فیصلے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تینوں ہیں جس کی وجہ سے توحید میں غلطی لگتی ہے، بندہ گمراہ ہوتا ہے. آیت نے سب کی تردید کر دی. انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان، فیما، ان چیزوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے. اب مولانا اس کا مقصود بالندا جو ہے نا وہ محذوف ہے. یہ تو اللہ کی صفتیں بیان کی. ایک چھوٹا سا لفظ میں نے اور بھی لکھوانا ہے لیکن واضح کر کے لکھنا ہے. اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کو 6 مقامات جمع کراؤں گا. یہاں لکھ لیں وسیلہ بالصفات. یہ فاطر السماوات عالم الغیب کے نیچے اوپر نیچے وسیلہ بالصفات، اللہ سے مانگنا اللہ کی صفتیں بیان کر کے. اب مقصود بالندا محذوف ہے. اقض حاجتی، اقض حاجتی، اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا تو ہے، غیب اور حاضر کو جاننے والا تو ہے، اختلافی مسائل میں فیصلے کرنے والا تو ہے. اللہ میری یہ حاجت پوری کر. یہ اقض حاجتی. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، تخویف اخروی آخرت میں نہیں چھوڑوں گا. اور اگر یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کوئی زمین میں ہے سارے کا سارا ہو ان کے لیے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور بھی ہو اس کے ساتھ. زمین میں جو کچھ ہے ان مشرکوں کو مل جائے، اس جیسا اور بھی مل جائے. لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، البتہ جان چھڑوائیں اس کے ذریعے، بِهِ اس کے ذریعے، مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ برے عذاب سے قیامت کے دن. تو پھر نہیں قبول کیا جائے گا جزا محذوف.
لکھے مولانا نہیں قبول کیا جائے گا، جزا محذوف۔ سورۃ آل عمران کھولیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 91، آیت نمبر 91۔ میرا خیال ہے تیسرا پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ واقعی تیسرا پارہ 56 نمبر آخری یہ آیت ہے، سورۃ آل عمران صفحہ 56۔ ان الذین کفروا ماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ نیچے ان الذین کفروا ماتوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، زمین کا بھرا ہوا سونا بھی، زمین سونے کی بھر دی جائے، والا بفتدا بھی، اگرچہ بدلے میں دیں اس کو، بھری ہوئی زمین سونے کی دینا چاہیں قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ سورۃ المائدہ کھولیں، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ سورۃ مائدہ کے اندر ما تقبل منہم، چھٹا پارہ ہے، یہ صفحہ ہے 103، 103۔ سبحان اللہ، یہ آیت کا نمبر ہے 36۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر یقیناً ان کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی ہو اس کے ساتھ، سارے خزانے اور بھی اس کے ساتھ، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ بدلے میں دیں اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے۔ یہی جزا ہم نے یہاں نکالی تھی، مَا تُقُبِّلَ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آؤ مولانا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ سبحان اللہ۔ مولانا لَفْتَدَوْا بِهِ پر میں نے ایک لفظ لکھوانا ہے، لَفْتَدَوْا بِهِ، سبق میں لَفْتَدَوْا بِهِ، البتہ جان چھڑوائیں اس کے ذریعے، اس پر لکھیں بلا تأمل، بلا تأمل۔ اس کا کیا مطلب ہے بلا تأمل کا؟ سامنے لکھیں، یعنی یہ سب کچھ دینے کے لیے کچھ سوچ بچار نہیں کریں گے، ورنہ خرید و فروخت کرتے وقت بندہ سوچتا ہے مولانا مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا، آپ بہانا بھی نہیں کرتے، ساری زمین کا خزانہ مل جائے، اس جیسا اور مل جائے، اور وہ یہ دے کر جان چھڑوائیں تو یہ سوچ بچار بھی نہیں کریں گے، لے لو لے لو لے لو جی۔ حالانکہ بندہ خرید و فروخت کرتے وقت سوچ بچار کرتا ہے، نہیں 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 نہیں، سارا خزانہ لے لو میری جان چھوڑو، قبول نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ثمرہ نمبر 1، نتیجہ نمبر 1، اور ظاہر ہوں گے ان کے لیے من اللہ، اللہ کریم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائیں گے، ما وہ معاملات، ایک معنی وہ معاملات، دوسرا معنی لکھیے وہ سزائیں ظاہر ہو جائیں گی، لم یکونوا یحتسبون، جن کا گمان بھی نہیں رکھتے تھے،
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، ان کے قصبوں کی برائیاں جو انہوں نے کمائے تھے، ان کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اتر پڑے گا ان کے ساتھ ما وہ عذاب جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پر جس وقت پہنچتی ہے مشرک انسان کو، انسان پر مشرک ضرٌ کوئی بڑی تکلیف، ضر پر بڑی لکھنی ہے، دعانا ہمیں پکارتا ہے۔ مشرک پر تکلیف آئے پہلے تو معبودوں کو بلاتا رہتا ہے نا، ان سے کام نہیں بنا، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ، اللہ نے کام کر دیا تو پھر نسبت اپنے معبودوں کی طرف کرتا ہے۔ مولانا سورۃ یونس کھولیے، 11واں پارہ، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، صفحہ کھولیں جی، 191، 191۔ ایک تو حوالہ یہ آپ کو دکھانا ہے نا، یہ میں پیچھے سے معنی کرتا ہوں، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ کریم وہ ہے جو چلاتا ہے تم کو اس خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جس وقت ہوتے ہو تم کشتیوں میں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور چلتی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کر ساتھ ہوا معتدل کے، بڑی ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہے، وفرحوا بہا، خوش ہو جاتے ہیں اس کی رفتار کے ساتھ، وجاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے ان کشتیوں کو ہوا بڑی سخت، طوفان آ گیا، وجاءهم الموج من کل مکان، آ جاتی ہیں ان کے پاس کئی موجیں ہر طرف سے، موج جنس ہے، کئی موجیں، وظنوا، اور یقین کر لیتے ہیں، انہم احیط بہم، یقیناً گھیرا کر لیا گیا ان کا، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے، دعوا اللہ، پکارتے تھے صرف اللہ کریم کو، مخلصین لہ الدین، درالے کے خالص کرنے والے ہوتے تھے اللہ کے لیے پکار۔ جملہ تو عرض کیا تھا آپ کو یاد نہیں رہا سورۃ العنکبوت میں، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ کو کیوں پکارتے تھے اس وقت؟ سمجھتے تھے شاید وہی عذاب آ گیا جس سے آمنہ کا لال ڈراتا تھا۔ لَإِنَّ نَجَّيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، البتہ اگر تو نے نجات دے دی ہم کو اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ، پر جب کہ نجات دیتا اللہ کریم ان کو، إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس وقت وہ فوراً فساد کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے زمین میں ناحق۔ مولانا اسی صورت میں کھولو نا، مرہ کلم یدونا الی ذر مساہ اذا مس الانسان ذر، یہ ہے جی صفحہ 199، 199 پیچھے آئیں، آیت نمبر 12، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے مشرک انسان کو تکلیف، دعانا لِجَنبِهِ، ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بال، کروٹ پر پڑا ہے اللہ 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 اللہ، آؤں قاعدہ، کام نہیں بنا، بیٹھ کر اللہ کو بلانا شروع کر دیا، آؤں قائمہ، کام نہیں بنا، کھڑے ہو کر اللہ کو بلانا شروع کر دیا، اللہ اللہ مہربانی کر۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جبکہ کھول دیتے ہیں مجھ سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مرہ کالم یدونا، ایویں کنڈ پھیر کے ٹر پودے، ایویں سارے نال واسطہ بھی کدئی نہیں پیا، مرہ کالم یدونا، چلا جاتا ہے گویا کہ لم یدونا، اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی تھی اب اللہ بھول گیا، اب اللہ کہاں بھائی؟ آؤ مولانا،
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب پہنچتے مشرک انسان کو کوئی بڑی تکلیف، دعانا صرف ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جس وقت دیتے ہیں اس کو نعمت اپنی طرف سے، قال تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یقیناً دیا گیا ہوں میں وہ نعمت علی علم، علم کی وجہ سے، میں نے فلاں ہیلا کیا تھا، فلاں تدبیر کی تھی، دربار پر میں نے دیگ تقسیم کی تھی۔ اب عجیب بات ہے مولانا، نعمتن تو مؤنث ہے اور اوتی تو ہو ضمیر مذکر ہے، میں دیا گیا ہوں وہ نعمت، ہو ضمیر مذکر ہے اور نعمتن یہ مؤنث ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ بتاویل شے ہے، نعمت بتاویل شیء من النعمہ، اور دوسرا قول سامنے لکھ لیں نعمتن لفظاً مؤنث معناً مذکر، ایک قول لکھ لیں نا بتاویل شیء، اور دوسرا قول لفظاً مؤنث ہے معناً مذکر ہے، میں دیا گیا ہوں وہ نعمت علی علم، ایک تدبیر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، میں نے فلاں ہیلا کیا تھا، فلاں پیر کو پکارا تھا، یہ نعمت ملی ہے، بل یا فتنۃ، بلکہ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے یعنی نہیں سمجھتے۔ میں نے آپ کو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ لکھوایا ہے اس آیت پر، پڑھیں۔ مولانا کیا لکھوایا ہے؟ مشرک انسان پر جب تکلیف آتی ہے نا، اللہ کو تو پکارتا ہے، اب تکلیف تو ہو گئی ختم، اللہ کریم نے تکلیف دور کر دی، تو اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے گویا اس پر مصیبت آئی نہیں تھی، جس مصیبت میں اللہ کو پکارا تھا نا وہ مصیبت ہی یاد نہیں رہتی۔ اب ترقی ہے، الٹا کہتا ہے میں نے فلاں تدبیر اور ہیلے سے کام لیا تھا، دربار پر دیگ چڑھائی تھی نا، فلاں پیر فقیر کو پکارا تھا نا، فلاں کے نام کی نظر و نیاز دی تھی نا، اس لیے مصیبت دور ہوئی ہے۔ قد قال الذین من قبلہم، تحقیق تخفیف دنیاوی، تحقیق کہی تھی یہی بات، ہاں کمانا کیا یہی بات، قد قالہا، تحقیق کہی تھی یہی بات ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، نیچے لکھیں مثلاً قارون، آپ نے قارون کے قصے میں پڑھا ہے، اس نے بھی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا اپنا ہنر ہے، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، پس ناکام آیا ان کے ما وہ شرکیہ اعمال، ما کمانا شرکیہ اعمال جو وہ کمایا کرتے تھے، فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچی ان کو برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، والذین ظلموا من ہؤلاء، اس کے سامنے لکھیں دفع شبہ، شبہ یہ ہے جو کچھ ہوا پہلوں سے ہوا، ہم مستثنا ہیں، جو کچھ ہوا پہلوں سے ہوا ہم مستثنا ہیں۔ جواب دیا واہ بھائی واہ، جرم ایک جیسا ہے، وہ نہیں بچے تم بچ جاؤ گے، واہ بھائی واہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ تخویف برائے مشرکین قریش، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان مشرکین مکہ میں سے، ہؤلاء کے نیچے مشرکین مکہ میں سے جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، سیصیبہم سیئات ما قسموا، پس ان قریب پہنچے گی ان کو سیئات ما قسموا، سیئات پر لکھنا ہے جزا، ان قریب پہنچے گی ان کو جزا
بدلہ ان برائیوں کا جو انہوں نے کمائی تھی، برائیوں کا بدلہ ضرور پہنچے گا ان قریب۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ وما ہم بموجزین، نہیں ہوں گے وہ عاجز کرنے والے، نیچے لکھیں کہ بھاگ جائیں۔ اولم یعلموا، اور عقلی دلیل آ گئی نمبر 6، کیا انہوں نے جانا نہیں، معلوم نہیں کیا، یقیناً اللہ فراغ کرتے روزی جس کے لیے چاہتے اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس بات میں تنگ کرنا، کھول دینا روزی، اس بات میں لآیاتن، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن لقوم یؤمنون، مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ایمان لانا چاہتے ہوں، جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ترغیب الی التوحید۔ میں نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ کو اردو میں لکھوا دیا تھا، عربی میں نہیں لکھوایا، سارے نہ لکھ سکتے۔ بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے تھے، انہیں دعوت توبہ و مغفرت دی جا رہی ہے۔ آؤ مغفرت مانگ لو، توبہ کر لو۔ مکہ میں بڑے ظلم کیے تھے انہوں نے صحابہ پر۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی، یوں نہیں ہے نبی پاک فرما رہے ہیں میرے بندو، اللہ فرما رہے ہیں میری طرف سے کہہ دو، یا عبادی، فرما دیجئے، مولانا نیچے لکھیں، میری طرف سے، میری طرف سے، فرما دیجئے میری طرف سے، اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے وہ جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، زیادتیاں کی اپنی جانوں پر، کفر و شرک کر کے، ظلم اور زیادتیاں کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ امید ہو وہ اللہ کی رحمت سے۔ اس پر جملہ لکھیں، بعد ایمان، گزشتہ شرک پر پکڑ نہیں ہوگی، بعد ایمان، گزشتہ شرک پر پکڑ نہیں ہوگی، نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ کریم بخش دے گا گناہ سارے کے سارے۔ نیچے لکھیں ایمان کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، انہو علت، یقیناً وہ اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے، جو شرک اور کفر سے توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دیا کرتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اصول فوز نمبر 1، اور رجوع کرو تم اپنے پروردگار کی طرف۔ نیچے مولانا لکھیں، یعنی توبہ از شرک، توبہ از شرک، شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور فرما بردار بن جاؤ اللہ کریم کے لیے، ایمان قبول کر کے، اسلموا کے نیچے ایمان قبول کر کے فرما بردار بن جاؤ اللہ کریم کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، اگر تم انابت نہیں کرو گے، اگر تم اللہ کے فرما بردار نہیں بنو گے، پھر نتیجہ، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر مدد تم نہیں کیے جاؤ گے۔ اس پر لکھ لیں نفی شفاعت قہری۔ ایمان نہ لاؤ گے عذاب آ جائے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، سبحان اللہ۔ دلیل وحی کے بعد اب کہا گیا یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، پیچھے چلو نا اس کے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیچھے چلو اس بہترین بات کے، پیچھے چلو اس بہترین بات کے، انزل الیکم، جو اتاری گئی تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ مونا احسن ما اضافت بیانیہ، نیچے لکھ لیں،
اضافت بیانیہ، اس بہترین بات کے پیچھے چلو، یعنی وہ آسن جو ما انزل الیکم کی طرف منسوب ہے، اس بہترین بات کے پیچھے چلو جو اتاری گئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب، کہ آئے تمہارے پاس عذاب بغتتاً، بغتے والے سال، وانتم، بغتے والے سال یہ معنی ہے اچانک آئے، بلا اطلاع آئے، اگر اتباع نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا، بغتتاً اچانک، بلا اطلاع، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور اور گمان بھی نہیں ہوگا، ان تقولا عبارت تھی لئلا تقولا، لئلا نیچے لکھیں، لئلا تقولا، لئلا تقولا، اور نیچے لکھیں حکمت انزال، کیوں اللہ کریم نے یہ بہترین بات اتاری ہے، اللہ نے قرآن کیوں اتارا، نبی کیوں بھیجا، لِأَلَّا تَقُولَ نَفْسٌ، تاکہ نہ کہہ سکے کوئی انسان، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن، یا حسرتا، ہائے افسوس، عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللہ، اوپر اس کے جو کوتاہی کی تھی میں نے اللہ کی جناب میں، جو اللہ کی جناب میں، فی جنب اللہ، اللہ کی شان میں، اللہ کے حق میں نے جو کوتاہی کی تھی، ہائے افسوس، پھر قیامت میں کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے، وَإِن كُنتُ، اور یقیناً تھا میں، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مذاق کرنے والوں میں سے، اللہ کے احکام پر میں مذاق کیا کرتا تھا، ہائے افسوس، کوئی کتاب جو نہیں آئی تھی، تم یہ بہانہ نہ بنا سکو، میں اللہ نے کتاب بھیج دی ہے، او تقولا لئلا تقولا، عبارت تھی لِأَلَّا تَقُولَا، تاکہ نہ کہہ سکے کوئی نفس، لو ان اللہ ہدانی، اگر یقین اللہ کریم مجھے ہدایت دے دیتا، نیچے لکھیں دنیا میں، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، البتہ ہوتا میں شرک سے بچنے والوں میں سے، متقین میں سے ہوتا، قیامت میں یہ نہ کہو اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا، تمہارا بہانہ ختم کرنے کے لیے میں نے قرآن نازل کر دیا ہے، او تقولا لئلا تقولا، تاکہ نہ کہہ سکے کوئی ہی نہ تر العذاب، جب دیکھے گا عذاب، لو ان لی کرا، اگر یقیناً ہوتا واسطے میرے کراتن، ایک دفعہ دنیا میں واپس ہونا، کراتن کاش، اگر ہوتا ایک دفعہ میرے لیے دنیا میں واپس ہونا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، پس ہو جاتا میں نیک کام کرنے والوں میں سے، قیامت میں یہ نہ کہنا میں نے بہانہ ختم کرنے کے لیے اب قرآن بھیج دیا ہے، بلا کیوں نہیں، ہاں ہاں، قد جاءت کا آیاتی، اللہ فرمائے گا تحقیق آئی چکی تھیں تیرے پاس میری آیتیں، قرآن کی آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تحقیق آ چکی تھی تیرے پاس میری آیتیں، لیکن فَكَذَّبْتَ، تو تکذیب کرتا رہا، ماضی استمراری، تو تکذیب کرتا رہا، بہا ان آیات کا، واستکبرتا، تو آکڑ کرتا رہا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا، وکنتا، اور رہا تو من الکافرین، کافروں میں سے، تکذیب بھی ہمیشہ کی، آکڑ بھی ہمیشہ کی، کفر بھی ہمیشہ کیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے دن دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ کریم پر، کیا دیکھے گا، وجوہہم مسودہ، چہرے ان کے کالے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ آکڑ کرنے والوں کا، میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے حاشیہ، اللہ پر جھوٹ بولنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں فرمائی بندہ نسبت کرے جی اللہ نے یہ بات کہی ہے، یہ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانا ہے، اور نمبر دو، جو بات اللہ نے کہی ہے کہا جائے جی اللہ نے نہیں کہی،
میں نہیں مانتا، یہ بھی اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے شریک ہیں، شفیع غالب ہیں، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی دو صورتیں آپ کو لکھوا دیں۔ اور چہرے ان کے کالے کیوں ہوں گے؟ یا تو آگ کے اثر کی وجہ سے کالے سیاہ ہوں گے، نمبر دو یا رسوائی اور شرمندگی کے خوف، ہائے آج ہمارا کیا بنے گا، اس ڈر کی وجہ سے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اور یا جو دل والی سیاہی ہے نا، قلب والی، وہ اس کا عکس ہوگا، دل والی سیاہی منہ پر ظاہر ہو جائے گی۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، سبحان اللہ، اور نجات دے گا اللہ کریم جہنم سے ان لوگوں کو جو بچتے رہے شرک اور کفر سے۔ بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کے ساتھ، ان کی کامیابی کے ساتھ، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، سامنے مولانا لفظ لکھ لیں يُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا کے۔ نمبر ایک جہنم سے بچانا، نمبر دو کامیابی عطا کرنا، دونوں اللہ کریم انعام دے گا، جہنم سے بھی نجات دے گا، بمفازتہم کامیابی بھی عطا کر دے گا۔ لا یمسہم السوء، نہ پہنچے گی ان کو تکلیف، ولا ہم یحزنون، لا یمسہم السوء کے نیچے آخرت میں ان کو آخرت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نیچے لکھیں جنت میں، آخرت کے میدان میں رسوائی نہیں ہوگی، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں غم نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، دلیل عقلی نمبر 7، اللہ پیدا کرنے والے ہر ایک چیز کا، اس پر لکھیں ایجاد، وہو علی کل شیء وکیل، نمبر 2 حفظ، اور وہ اللہ کریم ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، حفاظت بھی وہی کر رہا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے نیچے لکھیں تصرف، اختیارات بھی اسی کا چل رہا ہے، اور اللہ ہی کے لیے چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ اب کیسے دلیل فٹ کریں گے؟ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، وکیل ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا بھی اللہ، لہو مقالید، آسمان و زمین کی چابیوں کا ملک رکھنے والا بھی اللہ، اختیارات رکھنے والا بھی اللہ، تو فاعبد اللہ، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کریم کی آیات کا، توحید والی آیات۔ آیات کا لفظ عام ہے، کوئی خاص، آیات کا لفظ عام ہے، مراد اس سے خاص آیتیں ہیں۔ لکھے سامنے جملہ، آیات کا لفظ عام مگر مراد خاص، یعنی توحید والی۔ کون سی ایتوں کا انکار کیا؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی توحید والی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کل اعادہ دعویٰ، اس پر لکھیں اعادہ دعویٰ بطور زجر، اللہ نے ڈانٹا بھی ہے، سورت کے دعوے کو دوبارہ دہرایا۔ کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، اچھا کیا اللہ کریم کے علاوہ تأمرونی، مجھے مشورے دیتے ہو؟ میں نے حکم والا معنی نہیں کیا، مشورے والا معنی کیا، کہ اللہ کریم کے علاوہ مجھے مشورے دیتے ہو، اعبدو، ان کی میں عبادت شروع کر دوں، ایھا الجاہلون، او جہلو۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، جملہ آپ کو سناؤں، یہ آیتیں کب نازل ہوئیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مخالفین آئے، کہا استلم باس آلہتنا، جو ہمارے دربار ہے نا، بابا لات منات عزا فقیرنی، یہ وہ، آپ ہمارے ساتھ چل کر کسی ایک دربار کو بوسہ دے دیں۔ غور کریں، غور، اس تلیم امر کا صیغہ ہے، اور امر کے اندر بار بار کام کرنا ضروری نہیں ہوتا، صرف ایک بار آپ بوسہ دے دیں کسی دربار کو، سارے نہ، باز آلہت، ہم آپ کے الہ کی عبادت شروع کر دیں گے، جھگڑا ختم۔ آمنہ کے لال نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی۔
مولانا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں کہا چادر چڑھاؤ، طواف کرو، سجدہ کرو، نظر و نیاز دو، نہ خالی استلم، بوسہ دے دو۔ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم کے علاوہ مجھے حکم دیتے ہو، یعنی مشورے دیتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ ایھا الجاہلون، اور نادانو۔ اب کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ ہمارے ساتھی بھی تو میاں صاحب بادشاہ ہیں، ہم مسئلہ بیان کریں اللہ ہی کی عبادت کرو، قبروں کی عبادت نہ کرو، مزار دو گئے۔ مولوی صاحب بڑے عالم بن گئے ہو، وہ مولوی نہیں ہیں، وہ علامے نہیں ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ وہ جو درباروں کی دعوت دے رہے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یا غوث اعظم تیرا سہارا، وہ مولوی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ ایھا الجاہلون، کیا مطلب؟ جو اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں، جاہل ہے۔ اور جو عالم ہوگا وہ کس بات کی گواہی اور شہادت دے گا؟ آیت نمبر 18 سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران صفحہ 48، سورۃ آل عمران صفحہ 48۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ عوام کو سنانی ہے بات درس قرآن میں، سارے انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ۔ جو اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے، جرا قبر دی دعوت دے وہ عالم ہے، میاں صاحب وہ کون ہے؟ جاہل ہے۔ ایھا الجاہلون، عالم کون ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، صفحہ 48 تیسری سطر۔ گواہی دی اللہ کریم نے، یقیناً شان یہ ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ شاہد اللہ، اللہ نے یہی بیان دیا، یہی گواہی دی اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں۔ والملائکہ، سارے فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، جو اہل علم ہیں ان کی بھی یہی گواہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اور جو اللہ کے بغیر دوسروں کی عبادت کی دعوت دے، ایھا الجاہلون، وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، دلیل وحی، نیچے لکھیں دلیل وحی، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ سارے لوگوں پر تو وحی نہیں آئی تھی، اوپر لکھیں مولانا انبیاء، إِلَى الَّذِينَ، ان انبیاء کی طرف، کرام کی طرف بھی وحی کی گئی۔ کون سی انبیاء کرام علیہم السلام؟ جو من قبل، جو آپ سے پہلے تھے۔ اس کے نیچے لکھیں دلیل نقلی اجمالی، سارے انبیاء کرام سے نقلی دلیل آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی، انبیاء علیہ السلام جو آپ سے پہلے تھے۔ کون سی وحی؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شریک کر لیا، شرک کر لیا میرے پیغمبر، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ضرور بھی ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے سارے نیک اعمال۔ معنی مجھے سنائیں تو میں جملہ عرض کروں، عملک، آپ کے، مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ کے سارے نیک اعمال۔ مونا عمل مضاف، کاف ضمیر مضاف ہے، یہ اضافت استغراق کی ہے۔ یہ کون سی اضافت ہے؟ استغراق کی۔ سارے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یوں نہیں ہے نمازیں بچ جائیں، روزے ضائع ہو جائیں، نہ، سارے کے سارے نیک اعمال۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ترقی ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں آنکھاں دھینوں سنا مانو۔ بات تو بندہ بیٹی سے کرتا ہے نا، بہو سے ڈرتا ہے بوڑھا۔ کھانا تیار نہیں ہوا، بیٹی کو کہے گا کھانا نہیں پکایا، روٹی نہیں پکانی تھی۔ اب بیٹی کہتے ہیں ابا میری ذمہ تو نہیں ہے، وہ تو آپ کی بہو نے پکانا، بہو نے بہو سے ڈرتا ہے تو بیٹی، تو سرائکی میں کہتے ہیں بات بیٹی سے کر رہا ہے، سنانا مقصد بہو کو ہوتا ہے۔ آنکھاں دھینوں سناوا نو۔
سبحان اللہ. فرمایا بل اللہ فاعبد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیے رکھ، بلکہ اللہ ہی کی، مفعول کو مقدم کر دیا حصر کے لیے. بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیے رکھ. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور رہ شکر کرنے والوں میں سے. ہو جا والا معنی نہیں کیا، رہ شکر کرنے والوں میں سے. پہلے بھی آپ شکر کرنے والوں میں سے، آئندہ بھی رہیں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، تمام چیزوں کی اختیارات رکھنے والا مانتے ہیں، تو پھر غیبانہ پکار دوسروں کی کیوں شروع کر دی؟ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، آسمان و زمین کی چابیوں کا اختیار رکھنے والا اللہ ہے، تو غیبانہ پکار کے لائق بھی تو صرف اللہ ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. والارض جمیعا عظمت الہی، والارض جمیعا، اور زمین ساری کی ساری، یعنی 7 زمینیں، اوپر لکھ لیں 7، یعنی زمین ساری کی ساری یعنی 7 زمینیں، قبضتہ، اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. 7 زمینیں قبضتہ، اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. قیامت کے دن والسماوات مطویات بیمینی، اور نہ دنیا میں زمین اللہ کی مٹھی میں نہیں ہے، تو قیامت کے دن کا کیوں کہا؟ میں نے جملہ لکھوا دیا. یہ تخصیص اس لیے، حاشیہ آپ کو نہیں مل رہا، یہ تخصیص اس لیے ہے کہ دنیا میں تو اور شرکت کے دعوے کرنے والے ہیں نا، یہ میں بادشاہ ہوں بھائی، یہ میں فلاں جگہ میری ہے جی. قیامت میں ظاہری طور پر بھی کوئی شرکت کا دعویٰ نہیں کر سکے گا. فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں، اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. سورت کی ابتدا میں بھی یہی ثمرہ تھا، آخر میں بھی یہی ثمرہ آ گیا، ابتدا اور انتہا کو اکٹھا کر دیا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. مولانا میں نے آپ کو حاشیہ اس کا لکھوایا ہے، زمین مٹھی میں، آسمان دائیں ہاتھ میں. اس سے حقیقت مراد نہیں، کیونکہ اللہ اعضاء سے پاک ہے. پڑھیں. یہ کلام ہماری عادت کے موافق ہے. ہم چھوٹی چیز مٹھی میں لیتے ہیں اور بڑی چیز چھوٹی چیز مٹھی میں اور بڑی چیز مٹھی بند کیے بغیر لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے یہ رکا ہے، یہ میں نے اس کو مٹھی میں لے لیا، یہ بند کر دیا. اور کوئی بڑی چیز ہے اس کو مٹھی بند کیے بغیر لوں گا. یہ قرآن پاک ہے، اب مٹھی تو بند کر ہی نہیں سکتا. تو چونکہ ہماری عادت ہے چھوٹی چیز مٹھی میں بند کر لیتے ہیں اور بڑی کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تو زمین تو آسمان کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اللہ مٹھی میں لے لے گا، آسمان دائیں ہاتھ میں ہوں گے. یوں نہیں ہے کہ سچی مچی کوئی مٹھی اور سچ مچ اللہ کا کوئی ہاتھ، اللہ تو اعضاء سے پاک ہے. یہ ہمارے انداز کے مطابق جیسے ہمارا رواج ہے، اللہ نے یہ کلام کی ہے ہماری عادت کے موافق. اور آپ کو جملہ میں نے لکھوایا ہوگا، یہ کلام ہے علی سبیل التمثیل. لکھوایا تھا؟ کیا لکھوایا تھا مولانا؟ جملہ لکھوایا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہے ذہن میں؟ لکھے نا. یہ کلام علی سبیل التمثیل ہے، کنایا ہے اللہ کی قدرت و عظمت
و تصرف سے۔ سبحان اللہ، یہ کنایہ ہے اللہ کی قدرت، عظمت اور تصرف سے۔ اللہ قادر بھی ہے، اللہ عظیم بھی ہے، سارا اختیارات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، مثال، حقیقت نہیں، اللہ اعضاء سے پاک ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تخویف اخروی، اور پہلی دفعہ پھونکا جائے گا سور میں، نوفخہ پہلی مرتبہ، نفخہ اولا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، پس بے ہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں، وہ مخلوق جو زمین میں، بے ہوش ہو کر پھر مر جائیں گے۔ فَصَعِقَ، بے ہوش ہو جائیں گے پھر بے ہوش ہو کر مر جائے گی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جو چاہے گا اللہ کریم، جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں مریں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری الا من شاء اللہ، میں نے اس کا پہلے جملہ آپ کو لکھوایا تھا، یہاں بھی لکھوا دیتا ہوں، لکھیں نمبر 1 قول، جو نفخہ سے پہلے مر چکے، جو نفخہ سے جو مر چکے ہیں وہ تو مر چکے ہیں، جو زندہ ہوں گے وہ مریں گے۔ نمبر 2، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور حاملان عرش، اور حاملان عرش، بس یہ جو فرشتے ہیں اور حاملان عرش ہیں، ان کی موت بغیر نفخہ کے ہوگی، باقی ساری کائنات کی موت نفخہ کے ساتھ ہوگی۔ شاہ عبد القادر محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حاشیہ لکھوا دیا، ایک تو حاشیہ آپ کو پہلے لکھوایا تھا، نفخے 2 ہیں یا نفخے 3 ہیں، قاضی ایاز سے فرماتے ہیں نفخے 3 ہیں۔ یہاں شاہ صاحب کا ایک اور جملہ آپ کو لکھوایا ہے، فرماتے ہیں ایک نفخہ ہوگا فنا کا، سور میں پھونکا جائے گا سب کچھ فنا۔ نمبر 2 نفخہ ہے دوبارہ زندگی کا۔ تیسرا نفخہ ہے سب کی بے ہوشی کا، تیسرا نفخہ ہے، فرماتے ہیں یہ فصائق من فی السماوات، یہ بے ہوشی والا ہے، یہ شاہ سے فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4 نفخہ ہے سب کے خبردار ہونے، خبردار ہو جاؤ حساب کتاب شروع ہونے والا ہے یہ۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہو جائیں گے، شاہ صاحب کا حاشیہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری بار، فاذا ہم قیام ینظرون، پس فوراً وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف۔ واشرقت الارض بنور ربہا، سبحان اللہ، روشن ہو جائے گی زمین اپنے پروردگار کے نور سے۔ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی زمین۔ میں نے اس کے 2 معنی آپ کو لکھوا دیے، زمین تجلیات سے جگمگا اٹھے گی، زمین تجلیات سے، آپ کو حاشیہ نہیں ملا، تجلیات سے جگمگا اٹھے گی۔ نمبر 2 کنایہ ہے عدل و انصاف سے، یعنی اللہ کے عدل سے میدان حشر منور ہو جائے گا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھے جائیں گے نامہ اعمال، الکتاب پر نامہ اعمال، وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، اور لایا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو، وَالشُّہَدَاءُ، اور گواہی دینے والوں کو لایا جائے گا، وَقُضِیَ، تاکید نمبر 1، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکید نمبر 2، وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ گناہ 100 کیے ہیں لکھے 150 ہوں، یوں نہیں ہوگا، نیکیاں 100 کیے ہیں اور بدلہ 50 کا ملے، نہیں، یہ بھی ظلم ہے، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ مولانا پیچھے آؤ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، نام اعمال رکھے جائیں گے، انبیاء کو لایا جائے گا اور گواہی دینے والوں کو لایا جائے گا۔ حاشیہ لکھیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ،
سب کے اعمال نامے عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور وہاں عدالت میں انبیاء کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہاں عدالت میں انبیاء کو بھی حاضر کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی امت کے منکرین کے خلاف گواہی دیں۔ مجھے جملہ سنائیں یہاں تک۔ سب کے نامہ اعمال عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور وہاں عدالت میں انبیاء علیہ السلام کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ آؤ جی، کیوں حاضر کیا جائے گا انبیاء کو؟ تاکہ وہ اپنے امت کے منکرین کے خلاف گواہی دیں۔ لوگ کہیں گے ہمیں تو کسی پیغمبر نے کوئی دعوت نہیں دی تھی، ہمیں تو توحید نہیں سنائی تھی، ہمیں تو دین نہیں پہنچایا تھا۔ آگے لکھیں، اور شہداء یعنی امت محمدیہ کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ اور شہداء یعنی امت محمدیہ کو بھی حاضر کیا جائے گا تاکہ وہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں۔ کہ بے شک انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا۔ حاشیہ دیکھیں جی، نمبر 1 بات کیا ہے؟ سب کے اعمال نامے عدالت میں پیش ہیں گے۔ پھر عدالت میں انبیاء علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی امت کے منکرین کے خلاف، پیغمبر کہیں گے ہم نے مسئلہ پہنچایا تھا جی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، امتی کہتے ہیں نہیں پہنچایا تھا۔ پھر انبیاء کی گواہی کون دے گی؟ امت محمدیہ۔ اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، سارے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، یہ مطلب ہے نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا۔ آؤ جی، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، تاکید نمبر 3، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا تھا عملت کے نیچے دنیا میں۔ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ کریم خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے رہے تھے، اللہ خوب جانتا ہے۔ نیچے لکھے مولانا، شرط مجازات، شرط مجازات بدلہ دینے کی شرط، یعنی بدلہ تب دے سکتا ہے اسے علم ہو، اللہ کو علم ہے بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تخویف اخروی، ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید نہیں مانا۔ ورنہ ہانکنا کس کو کہتے ہیں؟ چرواہا پیچھے چلتا ہے، جانوروں کو مار مار کر چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیکا، ہانکا جائے گا۔ پنجابی والے کہتے ہیں چکا جاسی، سرائکی والے کہتے ہیں ترہایا ویسی۔ ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے مسئلہ توحید نہیں مانا۔ کس طرف؟ الہ جہنم، جہنم کی طرف، جماعتیں بنا بنا کر، زمرہ جماعتیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مشرک جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ تقدیر کا منکر جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ختم نبوت کا منکر جا رہا ہے۔ جماعتیں مختلف بنا بنا کر، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جس وقت آئیں گے وہ جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، اسی وقت کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے۔ کیا معنی کیا؟ اسی
کیوں مولانا؟ جیل خانے کے دروازے بند پڑے ہوتے ہیں، کوئی نیا قیدی آئے دروازہ کھول کر اس کو اندر دھکیل دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند پڑے ہوں گے، یہ آئیں گے تو کھول کر ان کو اندر دھکا دیا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ، کیا معنی کیا میں نے فوتحت کا؟ اسی وقت کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے واسطے ان کے خَزَنَتُهَا، جہنم کے پہرے دار، جہنم کے پہرے دار فرشتے کہیں گے کالا کے نیچے بطور ملامت، کالا کے نیچے بطور ملامت، جہنم کے پہرے دار داروغے فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے؟ بشر نہیں تھے وہ جن سے فیض لینا بڑا آسان تھا، وہ بشر تھے، ان کے پیچھے چلنا، ان کے نمونے کو دیکھنا بڑا آسان تھا، وہ تمہاری جنس میں سے تھے۔ فریضہ نمبر 1، یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ کے رسول کام کیا کرتے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں جھوٹی روایتیں سنایا کرتے تھے۔ یتلون علیکم آیات ربکم، جھوٹی کرامتیں تمہیں سنایا کرتے تھے۔ یہ معنی یتلون کا، یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں جھوٹی کہانی اور مرثیے سنایا کرتے تھے، یہ معنی ہے۔ کیا پوچھتے ہو مولانا؟ دھوپ دن کو ہوتی ہے کہ رات کو؟ دن کو۔ ادھی رات دا ٹائم ای، آدھی رات کا وقت تھا، اب بلوچستان معذرت ہے۔ ادھی رات دا ٹائم ای، دھی زہرا دی تتی دھوپتے ستی پئی آئی۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ جی، ڈبل فیس دینی ہے آج۔ رات کا وقت تھا، دھوپ پر زہرا کی بیٹی سوئی ہوئی تھی، یہ سنانے آئے تھے۔ میاں صاحب ٹھیک آ کھا ٹھیک نہیں ماں کھا، اے خدایا واہ مجھے ادھی رات دا ٹائم ای، دھی زہرا دی تتی دھوپتے ستی تتی دھوپتے ستی پئی، کیا پوچھتے ہیں؟ یہ حال ہے بھائی۔ یتلون علیکم، پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ جھوٹی کہانیاں تمہیں سنایا کرتے تھے، یہ معنی ہے۔ یتلون علیکم آیات ربکم، پڑھا کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، فریضہ نمبر 2، اور ڈرایا کرتے تھے تم کو آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، اقرار، کہیں گے جہنم میں آنے والے بلا کیوں نہیں، رسول آئے تھے، ہمیں ڈرایا تھا، آئے تھے جاؤنا وانذرونا، آئے تھے ہمیں ڈرایا تھا۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو گئی بات عذاب والی ہم کافروں پر۔ مولانا ہونا یہ چاہیے تھا، بڑے علماء آیت کو دیکھیے گا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علینا، ہونا چاہیے تھا علینا، ہم پر عذاب والی بات پکی ہو گئی۔ اس میں ظاہر لے آئے مولانا، اس میں ظاہر لے آئے ضمیر کی جگہ، کیوں؟ نیچے لکھے مولانا الکافرین پر، اس میں ظاہر عذاب کا سبب بیان کرنے کے لیے۔ اس میں ظاہر عذاب کا سبب بیان کرنے کے لیے، یہ کفر سبب ہے ہمارا عذاب کا۔ ہاں اللہ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں جہنم کو بھروں گا، وہ بات ثابت ہو گئی۔ مولانا میں نے 2 احتمال آپ کو لکھوائے ہیں۔ ایک احتمال رب کی بات عذاب والی ہم پر پکی ہو گئی، وہ عذر پیش کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور، تقدیر میں ایسے لکھا تھا، ہمیں جہنم میں نہ ڈالو، تقدیر میں جو لکھا تھا، عذاب والی بات جو پکی ہو گئی ہم پر، تقدیر میں لکھا تھا۔ نمبر 2 احتمال یہ اعتراف ہے، کیا ہے؟ اقرار ہے، ہم سے قصور ہو گیا، ہائے ہم سے غلط۔ یہاں دوسرا احتمال مراد ہے، قیل ادخلوا، تذلیل مجرمین، حکم ہوگا ادخلوا ابواب جہنم، گھسو جہنم کے دروازوں میں۔
کیا معنی کیا؟ ادخلو مولانا داخل ہو جاؤ، یہ تو عزت والے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وڑو نا جہنم دے بوئے کھلے پہ وڑتے ہو کہ نہیں؟ جاتے ہو کہ نہیں؟ وڑو بیچ، یہ داخل ہو، وہ گھسو جہنم کے دروازوں میں۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو وہ کہ اس میں۔ فبئس مثوى المتکبرین، شدت نار، عنوان شدت نار، بس برا ٹھکانہ ہے آکڑ کرنے والوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور بڑی خوشی سے چلایا جائے گا۔ مولانا تشاکل لفظی ہے، وہاں مانا تھا سیکا ہاں کہا جائے گا مار مار کر، اور یہاں سیک الذین اتقوا ربہم، خوشی خوشی سے چلایا جائے گا، بڑی رغبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار۔ کس طرف چلایا جائے گا؟ الی الجنہ۔ دعا کریں اللہ ہم کو ان میں شامل کر دے۔ فرمایا چلایا جائے گا بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جنت کی طرف زمرہ، جماعتیں بنا بنا کر، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب آئیں گے جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، درا حالے کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے دروازے، مولانا یہ جملہ حالیہ ہے واو، اور قد یہاں پر لکھنا ہے، عبارت تھی وَقَدْ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، عبارت تھی وَقَدْ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، قد مقدر بتقدیر قد، وَقَدْ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حالانکہ پہلے سے کھلے جا چکے ہوں گے دروازے، پہلے سے کھلے پڑے ہوں گے جنت کے دروازے۔ کیوں؟ مہمان آنا ہو نا، بندہ مہمان خانہ صاف کرتا ہے، بستر بنا دیا، مہمان کے آنے کا وقت قریب ہو گیا، بندہ دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ مہمان کو انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ تو اس لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے تاکہ آنے والے مہمانوں کو انتظار نہ کرنی پڑے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے پاس سے ان کے جنت کے پہرے دار، کال پر لکھیں بطور تعریف، بطور تعریف کہیں گے جنت کے پہرے دار ان کے لیے، سلام علیکم، جتھا تہاڈا پیر ہوئے اللہ دی طرفوں خیر ہوئے۔ مولانا سلام سلامتی سے ہے، سلامتی خیر، جہاں تمہارا پیر ہو اللہ کی طرف سے خیر ہو، جتھا تہاڈا پیر ہوئے اللہ دی خیر ہوئے۔ سلام علیکم، مانا یاد رکھے سو میاں سے، جتھا تہاڈا پیر ہوئے اللہ دی طرف خیر ہوئے۔ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر ہمیشہ ہمیشہ، ہر آفت سے۔ طب تم پاکیزہ رہے تھے، طب تم پاکیزہ رہے، شرک سے پاک، کفر سے پاک، اللہ کی نافرمانی سے پاک۔ فادخلوها خالدین، پس تشریف لے چلو جنت میں۔ یہاں کیا معنی کیا؟ فادخلوها، مرادی معنی ہے فادخلوها، تشریف لے چلو جنت کے دروازوں میں، داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں گے۔ وقالو، شکریہ، وہ جنتی شکریہ ادا کریں گے، کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے صدقنا وعدہ، سچا کر دکھایا ہم سے وعدہ اپنا۔ ورنہ اس پر لکھیں لفظ، دو لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ موحدین کو جنت دوں گا۔ کون سا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ موحدین کو جنت دوں گا؟ اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا۔ الحمدللہ، دنیا میں بھی صفات کارسازی اللہ کے لیے، آخرت میں بھی صفات کارسازی اللہ کے لیے، وعدہ سچا کر دکھایا۔ انبیاء کرام کے ذریعے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا، جنت دوں گا موحدین کو جنت میں، اللہ نے پہنچا کر وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، مالک بنا دیا ہمیں جنت کی زمین کا۔ کیا بنا دیا؟ مالک۔ کیا بنا دیا؟ مانا کرایہ دار ہونا تو وہ مکان میں بیٹھا ہے، اب اس کو ڈر لگتا ہے میں کیا کروں یار، یہ ایک چیز لگاؤں، بجلی ٹھیک کراؤں نہ کراؤں، کیا کروں، مالک ناراض ہو جائے گا، میرا تو اختیار ہے نہیں،
کوئی چیز ضرورت پڑ گئی جی، گڑھا کھودنا پڑ گیا، یہ سیمنٹ کرانی پڑ گئی، کہہ دار ڈرتا ہے یار مالک ناراض ہوگا، لیکن جو مالک ہوتے ہیں جو چاہے کرے. اورثنا الارض، آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. اورثنا الارض، اللہ نے میں جنت کی زمین کا مالک بنا دیا، جو چاہے کرے. دوسرا معنی اورثنا الارض، اللہ نے میں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. میں نے عرض کیا تھا وراثت تو وہاں ہوتی ہے جہاں ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو. اب زمین تھی، دادا رخصت ہوا، والد وارث بن گیا، والد فوت ہوا، بیٹا وارث بن گیا. اب یہ کپڑا یہ میری وراثت میں مجھے نہیں ملا، میں نے خریدا ہے. وراثت تو وہ ہوتی ہے ملکیت پیچھے سے آ رہی ہو. جنتی کہیں گے اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. اصل میں جنت تھی باب آدم کی، ہمیں پھر مل گئی ہے. نہ تبو من الجنت ہے سو نشا، ہم دورے کرتے ہیں جنت. نہ تبواؤ جیسے افسروں کے دورے ہوتے ہیں بھائی، مرادی معنی کر رہا ہوں. نہ تبواؤ، ہم جگہ پکڑتے ہیں جنت میں سے جہاں بھی ہم چاہیں. فنعم اجر العاملین، غر دے کے واہ واہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا، کتنا اچھا مزدوری اور اجر ہے عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، کیفیت اجلاس، تو دیکھے گا فرشتوں کو، حافین من حول العرش، گھیرا کرنے والے ہوں گے عرش کے آس پاس. یہ جب اجلاس شروع ہوگا نا تو اللہ کے عرش کا گھیرا کیا ہوا ہوگا فرشتوں نے. یسبحون بحمد ربہم، تسبیح بیان کر رہے ہوں گے فرشتے اپنے پروردگار کی حمدوں کے ساتھ. اللہ ساری صفات کمال والی تیری ہیں، ہر قسم کے عیبوں سے تو پاک ہے. وقضی بینہم بالحق، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان سچا. وقیلا، آخر میں نعرہ لگے گا، کہا جائے گا جنتیوں کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے، کے نیچے نعرہ تحسین، نعرہ تحسین. اد طرف ملائکہ و اہل جنت، اد طرف ملائکہ و اہل جنت، فرشتے بھی نعرہ لگائیں گے، جنتی بھی نعرہ لگائیں گے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں جو اللہ کے لائی گئے، صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا. اس کے بعد مجلس برخاست ہو جائے گی، نیچے لکھیں اس کے بعد اجلاس برخاست ہو جائے گا. مولانا اوپر جو الحمدللہ الذی سادہ کنا تھا اس کے سامنے دو لفظ لکھیں. یہ حمد انجاز وعدہ پر، انجاز مانا پورا کرنا، انجازہ ینجزو انجازن، پورا کرنا. یہ حمد انجاز وعدہ پر. اور دوسرا جو ہے قیل الحمدللہ رب العالمین، اس پر لکھیں یہ حمد عدل و انصاف کرنے پر. یہ حمد عدل و انصاف کرنے پر. چلو جی ماشاء اللہ، اللہ کی توفیق سے سورۃ الزمر مکمل ہو گئی. مولانا عدنان صاحب کا